ایک بار میں امریکن ایئر لائنس کے جہاز میں سفر کر رہا تھا اور پاس کے ایک پڑوسی سے میں کچھ اسلام کے متعلق بات کرنے لگا جو بغل کی سیٹ پر جو صاحب بیٹھے تھے۔ امریکن ایئر لائنس کی امریکن ایئر ہوسٹس نے جب یہ بات سنی کہ میں اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اس امریکن لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں آپس میں اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے اسلام کے بارے میں بھی کچھ جاننے کا شوق ہے، میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں ضرور پوچھیں۔ اس امریکن لڑکی نے مجھ سے سب سے پہلا سوال پردے کے بارے میں، اس نے کہا کہ میں جو کچھ پچھلے 1 سال سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں، کچھ پڑھتی ہوں، کئی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک بات مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ ہے پردے کا جو سسٹم ہے۔ آپ نے 50% سے زیادہ پاپولیشن کو کنفائن کر دیا ہے بیہائنڈ دا والز، دیوار کے اندر آپ نے قید کر دیا ہے، کیسے سماج ترقی کرے گا؟ اس نے اس طرح کی باتیں کہیں جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ جب تم سے کوئی سوال کرے، کوئی بات پوچھے، تو کبھی اپنے نالج پر، اپنے علم پر بھروسہ مت کرے، بلکہ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل میں دعائیں مانگنا کہ میرے اللہ، آپ کا یہ بندہ کچھ پوچھ رہا ہے، آپ کی یہ بندی کچھ پوچھ رہی ہے اور مجھے تو کچھ آتا نہیں، میری بیچارگی پر رحم کر دے، اس بندے کی طلب کو قبول کر کے میرے دل میں سوال کا جواب اتار دے۔ الحمدللہ ہزاروں بار کا تجربہ۔ کل بھی یہاں ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور بہت شکوک و شبہات تھے ان کے ذہن میں، ان کی کہاں تک بات پہنچ چکی ان کے بارے میں، کل ہی مجھ سے یہاں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے ایک سوال کیا مجھ سے، میں نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اللہ کی توفیق سے میں دل میں متوجہ ہوا اللہ کی طرف اور کہا اللہ آپ کا ایک بندہ ایک بات پوچھ رہا ہے، مجھے تو کچھ نہیں آتا، اللہ میرے دل میں جواب ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میرے دل میں ڈالا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس جواب سے وہ 100% کنونس ہے۔ اس لڑکی کے سوال کے جواب میں بھی اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے ایک جواب دل میں ڈالا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کے یہاں امریکہ میں 1972 میں ٹیکساس اسٹیٹ کے کیپٹل ہیوسٹن میں ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا تھا، اور کیس یہ ہوا تھا کہ ایک نوجوان اپنی گاڑی میں ایک بریف کیس لے کر نکلا، جس بریف کیس میں 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ ڈالر کے زیورات تھے اور ڈائمنڈز تھے، اور اس نے جہاں پر وہ رہتا تھا، جس اپارٹمنٹ میں، جس بلڈنگ میں، اس کے سامنے کے چوراہے پر گاڑی کو پارک کیا اور راؤنڈ اباؤٹ پر چوراہے پر بریف کیس اوپن کر کے کھول کر رکھ دیا اور خود گاڑی پارک کر کے اوپر چلا گیا اپنے روم میں، اور وہاں سے اس نے واچ کیا بیلکنی سے کہ اب میرے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کوئی آدمی گزرا اپنی گاڑی لے کر، اور اس نے دیکھا کہ ایک بریف کیس رکھا ہے، گاڑی روکی، قریب سے دیکھا تو اس کے اندر تو بہت قیمتی جیولز اینڈ ڈائمنڈس تھے۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، بریف کیس کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں رکھا اور بھاگا۔ ابھی بالکنی سے چونکہ دیکھ رہا تھا تو اس نے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور فون کر دیا پولیس کو، اور پولیس نے جلدی اس کو اریسٹ کر لیا۔ اس کے بعد کیس چلا۔ میں نے اس لڑکی کو بتایا ایئر کو کہ آپ کے امریکہ کے ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا اس کیس میں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ ججمنٹ یہ تھا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے بریف کیس کو اٹھایا، بلکہ اصل مجرم وہ ہے جس نے بریف کیس کو کھول کر باہر رکھ دیا۔ اس لیے کہ نیچرل جسٹس کا اصول یہ کہتا ہے، ایک نیچرل لا یہ کہتا ہے کہ جو چیز پروٹیکٹ کرنی چاہیے اس کو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کرو گے تو یو آر دا گلٹی، یو آر دا کرمنل۔ جس چیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا آپ نے اس کو وائڈ اوپن رکھ دیا، تو گویا آپ نے خود کرائم کو انوائٹ کیا، تو اصل کرمنل آپ ہیں، تو ان کو تو بھیجا گیا جیل،
جس کا بریف کیس تھا، جس نے کھول کر رکھا تھا، اس کو 6 مہینے کی جیل ود مینٹل ٹریٹمنٹ، دماغی علاج کے ساتھ۔ اور جن صاحب نے چرایا تھا، اٹھایا تھا، ان کے بارے میں آپ کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم ان سے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اس میں سے تھوڑا سا اس کو واپس کر دیں اور باقی وہ اپنے یوز میں لائیں اور کچھ حصہ اس کا ڈونیٹ کر دیں کسی بھی چیریٹیبل سوسائٹی کو، کسی کو ڈونیٹ کر دیں۔ بس یہ فیصلہ تھا۔ میں نے کہا کہ اب آپ کو آپ کے سوال کا جواب کچھ سمجھ میں آیا؟ اس نے تو پوچھا تھا پردے کے بارے میں، اور میں نے ایک ججمنٹ کا پورا اسٹوری سنا دی، تو 1 منٹ لگا اس کو۔ میں نے کہا میں ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اسلام کے نزدیک ایک لڑکی کے، ایک عورت کا حسن ان زیورات اور ان ہیرے جواہرات سے کروڑوں گنا زیادہ قابل حفاظت ہے۔ اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ لٹیرے سے اور کرمنل سے ان کی حفاظت کی جائے۔ اگر کوئی عورت اپنے حسن کو باہر لاتی ہے تو وہ گویا انوائٹ کرتی ہے جرم کو، اور آپ کے ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق وہ نوجوان جو اس کے پیچھے سیٹی بجاتا ہے وہ اصل مجرم نہیں ہے، اصل مجرم وہ لڑکی ہے جس نے قابل حفاظت حسن کی نمائش کی۔ اب جب یہ بات اس کے سامنے آئی، اور یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے۔ آپ یقین مانو میں مسجد میں بیٹھا ہوں اس بابرکت رات میں، جیسے ہی میں نے یہ بات پوری ایکسپلین کی وہ لڑکی رونے لگی۔ ایک دم سے وہ کہنے لگی، اوہ مائی گاڈ، اسلام اتنی ڈیپ اور اتنی بیوٹیفل فلاسفی رکھتا ہے، اتنا زبردست اس کے اندر لاجک ہے، ایک ریزن ہے اس پردے کا۔ آج میری سمجھ میں آیا، ایک سوال کا جواب تو مجھ کو مل گیا۔ میرے پاس تو اور بھی سوالات ہیں، لیکن اب تو ایئرپورٹ آ رہا ہے جہاں اترنا ہے، اور میں آپ سے کانٹیکٹ میں نہیں رہ پاؤں گی۔ پلیز اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دیجئے تاکہ میں فردر سوالات آپ سے کر سکوں۔ میں اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں نے کہا میرے پاس تو کوئی فون نہیں ہے، میرے وارڈن کے جو آفس ہے اس کا فون نمبر میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور آپ صرف مہینے میں ایک بار آپ مجھے کال کریں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ عزیزوں، نوجوانوں، اگلے 6 مہینے تک اس کے کئی فون آئے اور اس نے کئی سوال کیے، اور ان سوالوں کا جواب جس طرح بھی میں دے سکتا تھا دیتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد ایک مرتبہ جمعے کے دن جب ہم لوگ حرم شریف سے، مسجد نبوی سے جمعے کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے، اس وقت اس کا فون آیا اور اس نے کہا میں اس وقت آپ کو جو میں نے فون کیا ہے وہ اس سوال کرنے کے لیے نہیں کیا، یہ خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں اس وقت مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو میں بیٹھی ہوں، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا۔